ہم آپ کو بتاتے ہیں صحیح بخاری میں، سنن نبی داؤد میں حدیث موجود ہے، قبر کے 4 سوال. ان مولویوں نے آپ کو 3 سوال بتائے تھے، چوتھا میں نے دریافت کیا. اب ان کو ہاتھ پاؤں پڑے میں کہتے ہیں انجینئر صاحب جو ہیں وہ ہمیں مذاق اڑا رہے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، لیکن کبھی بیان نہیں چوتھا سوال انہوں نے کیا. چوتھا سوال ان کی موت تھا. صحیح بخاری میں اور سنن نبی داؤد میں موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اہل ایمان میں سے کسی کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اسے آزمایا جاتا ہے، اس سے سوال پوچھا جاتا ہے من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. پوچھا جاتا ہے دین، وہ کہتا ہے اسلام ہے. پھر پوچھا جاتا ہے اس مرد کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے؟ جامعہ ترمذی میں ہے من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے؟ دونوں طرح الفاظ آئے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ جو اس مرد کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے، تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قبر میں رسول اللہ تشریف لاتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا، جامعہ ترمذی میں تو سوال ہے من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے، اس میں تو یہ الفاظ ہی نہیں ہے جو بخاری کے اندر آئے ہیں. پھر مسند احمد میں موجود ہے جو ان کے وسوسے کا علاج ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی نے جال حق میں لکھا کہ اگر قبر میں رسول اللہ نہیں آتے تو اس مردے کا کام ہے کہ وہ فرشتوں سے کہے کہ کس مرد کے بارے میں پوچھ رہے ہو. ہائے 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 مفتی صاحب، کاش آپ نے مسند احمد پڑھی ہوتی. مسند احمد میں یہی الفاظ ہیں کہ مردہ پوچھتا ہے کس مرد کے بارے میں پوچھ رہے ہو، تو فرشتے کہتے ہیں الذی بعث فیکم، اس مرد کے بارے میں جس کو اللہ نے تمہارا نبی بنا کر مبعوث کیا تھا. اور یہ الفاظ ابو داؤد میں بھی موجود ہیں. پھر وہ کہتا ہے ہوا محمد رسول اللہ، ہاں وہ اللہ کے رسول محمد تھے. یہ نہیں کہتا ہاذا محمد رسول اللہ، یہ رسول اللہ سامنے کھڑے ہیں. لہذا بریلویوں کا کہنا کہ قبر میں رسول اللہ آتے ہیں، دیوبندیوں کا کہنا کہ شکل دکھائی جاتی ہے، دونوں جھوٹ بول رہے ہیں. ہم نے حدیث سے ثابت کر دیا ہوا محمد رسول اللہ. جی ہاذا کا صیغہ آیا، ہاذا کا جواب جو ہے وہ ہاذا کے ساتھ نہیں آیا، ہوا کے ساتھ آیا، تھرڈ پرسن کے ساتھ. ہاذا کا صیغہ تھرڈ پرسن کے لیے بھی بولا جاتا ہے. جب کسی کا ذکر ہو رہا ہو تو ہاذا کے ذریعے ہو جاتا ہے. عربی کا یہ اسلوب ہے. بخاری میں ہے جب حضرت عبداللہ ابن عمر نے بیعت کی، عبداللہ ابن عمر مدینہ شریف میں تھے، سینکڑوں کلومیٹر دور یزید بیٹھا ہوا تھا شام میں، تو اس میں بھی حاضر رجل کے الفاظ ہیں کہ اس مرد کے اوپر ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے اندر اندر بیعت کی ہے، مخالفت پر نہیں. وہاں بھی حاضر رجل ہے، تو یزید سامنے حاضر ناظر تو نہیں تھا. لو صاحب حاضر رجل میں نے بخاری سے ثابت کر دیا کہ تھرڈ پرسن کے لیے بھی جس کا ذکر ہو رہا ہو بولا جاتا ہے. لہذا تمہاری وہ بات تو ختم ہوگی. 3 سوال ہو گئے. جب وہ جواب دیتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول محمد ہے تو فرشتے کہتے ہیں تمہیں کیسے پتا چلا؟ یہ چوتھا سوال تھا جو انہوں نے چھپایا. وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی اور رسول اللہ کے پیغمبر ہونے کی تصدیق کی. ہاں تو اسی طرح کہتے ہو قرآن حدیث ڈائریکٹ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. اور جو مومنین ہیں وہ اسی قرآن کی وجہ سے کہہ رہے ہوں گے ہم نے قرآن پڑھا اور رسول اللہ کے سچے ہونے کی تصدیق کی. یہ چوتھا سوال ہے قبر کا جو انہوں نے چھپایا ہوا تھا.